بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 718۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 719۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 720۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 709۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں گا، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اس درد کو جانتا ہوں جو بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 710۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ سے ذوالیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ اٹھے اور دوسری 2 رکعتیں بھی پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پہلے کی طرح یا اس سے بھی کچھ لمبا سجدہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 714۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی صرف 2 ہی رکعتیں پڑھیں اور بھول سے سلام پھیر دیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، بس آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 715۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو خداوند تعالیٰ تمہارے منہ الٹ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 717۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو قتادہ حارث بن ربیع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں،
لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ ولید بن مسلم کے ساتھ اس روایت کی مطابقت بشر بن بکر، بقیہ بن ولید اور ابن مبارک نے اوزائی کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 707۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی۔ آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے نماز مختصر کر دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 708۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 722۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سجین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرعہ اندازی کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 721۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 723۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ بصرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا؟ فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن یسار سے یوں روایت کیا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 724۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا مونڈھا اپنے ساتھی کے مونڈے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 725۔